یا رسول اللہ، میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں، تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں، تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ وہ منافق تھا، تو آپ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ۔ کہا جی کیا؟ کہ یہ اپنے گھر والا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور ہو آپ فرماتے تو وہ تو میں دے دیتا، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے، تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل دوں گا۔ تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح، کہنے لگے بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جا پر میں اللہ دے نبی نے بیچا، تینوں کیوں میں بیچا؟ اسے کہ اچھا تو ملا منہ بول کچھ بول۔ ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار، 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے۔ تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا، پھر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے، میں نے پورا باغ لبدا پیا، میں کیوں پھرا؟ تو پھر بھائی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پھرتا، چل ڈن۔ اور پھر انہوں نے دوڑ لگائی، یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا، اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا۔ تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا، پہلے ایک درخت تھا، اب کم من عدق رضاح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں، اپنے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو۔ پھر انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے، گرمیوں کے دن تھے، پھل پکا ہوا تھا، تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے، تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے، باہر سے آواز لگائی ام الدحداح، دحداح کی ماں، کہ جی کہ باہر آؤ۔ کہ کیوں خیر تو ہے؟ کہ یہ سودا کر دیا ہے، یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں لے لیا ہے۔ زیادہ پریشانی تو عورت کرتے ہائے 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 بچے کتھوں کھاسن، مائیں کتھوں کھاسن، کپڑے کتھوں ہوسن، او تیرا بیڑا بڑھ جاوے، او تیرا بیڑا غرق ہو، ایک ہی کیتا ہی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، ابو الدحداح مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بہت اعلیٰ سودا کیا، بہت اعلیٰ سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا، اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا کل بھی جانا تھا، مر کے سب کو آدمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ آپ مالدار ہیں، غریب ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے، ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں، اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، وہ میرا حبیب ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ مہر ہے۔ اتنی بڑی ہستی، ہم نے کہا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی،
کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور ایک عجیب حدیث آپ کو سناتا. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا ارے کون ہو تم؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو؟ کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی. تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دے گا. اس شان سے یہ امت جائے گی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، میرے بچوں، یہ مختصر زندگی ہے. اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ، حبیب کے ڈھنگ اپنا لو. ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے. محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ. اب محمدی بن کے دکھانا ہے، اب محمدی بن کے دکھانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار میں، تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسٹتی تھیں. تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا چادر تا اتنے کر کے میں کمیاں طرح چادر تو اتنے کی تو یہ نیچے کر چادر. تو وہ حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے، میں بھی ایسے ہی باندھوں گا. جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے. وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے. میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ آپ نے قیامت تک نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو. تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں. اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے ضلع کونسل سے 1874 میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا وہ رجسٹر نکلوائے. تو اس میں اپنی پیڑھی دیکھنا چاہتا تھا. تو ٹوٹل 17 نام تھے. اس سے اوپر بھی ہوں گے. ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے، لیکن 1874 سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ
بندوبست مال کیا گیا. وہ 17 نام میں یاد نہیں کر پایا. وہ 17 نام میرے اپنے پیو دادے پڑدادے مجھے یاد نہیں ہوئے، لیکن مجھے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام سینے پر لکھے ہوئے. اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں. ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، قدیم مہاجر نہیں، لوکل ذمہ دار. یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں ہے، ہم شروع سے سینکڑوں سال سے. ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں. مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا. پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیر آباد شاہیاں سلامت. کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا. ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے. ہم اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں، واہ واہ واہ، اور کوئی نہ کوئی وہ لے جاتے ہیں. ایک دفعہ باپ بیٹا آ گئے، کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں. کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھا دے. میں کہا مراسی تے نوکری؟ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں. تو بڑی نازک کولی جی قوم ہوندی ہے، بہتے کھاندے کر کے نہیں کھاندے. وہ میں کہ مراسیاں کدی نوکری کیتی ہے کہ جی بھوک مر گیا ہے ہن صرف تسی خیرات دین دے ہو، ہور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہوندا. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے جی ایم تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر چ رکھ لے سی. شاہیاں کیم دیر آباد میاں اللہ بخش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے. چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں. میں کہ وہ تو انو کی بنی ان تو میں گلے آئی اتھے شوگر مل نوکری آستے. تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے. انہوں نے بوریاں ڈومن تے لا دیتا، وہ دی کانڈی لوس گئی ہے ساری. میں جاتا کوئی وڈا افسر اسی لیبر. میں کہا میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ مراسی بہتے کھاندے کرتے نہیں کھاندے. تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر. پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ. یہ کیونکہ 22-23 سال سے میرا یہ، بیچ میں 3 سال وہ تھے اس کے کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے. تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں، آپ میرا سلام آپ قبول فرمائیں. تو میرے بھائی بہنوں اللہ رسول کے غلام بن جاؤ. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے. تو ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی. آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر. تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی اے بندہ کی کر رہا ہے، اس سے جو تو پانی نہیں نکلتا تو دودھ کتوں نکلنا. تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا
تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے. تو آپ نے دودھ، ایک بکری 1 گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اوریکت کو پلایا، آخر میں خود پیا. دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے. یہ بکری 22 سال زندہ رہی ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی. 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے. اس کا خامد آیا، انہیں کہا اے دودھ کتھوں آیا؟ کیس بکری چوں؟ کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، اے تو کتھوں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں پتا کتھوں آ گیا، پر کوئی جادوگر آیا ہے. اس ہاتھ لائن تے کی دا کی ہو گیا. اس نے کہا اچھا میں دسو کی ہو جا ہے؟ تو ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں. کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء. الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا دھیان، ترجمہ بعد میں کروں گا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطرة في صوته سحل أزج أقرن إذا تقلم علاه البهاء وإذا سقط علاه الوقار. کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے. سبحان، دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا ہے. ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے. تو کہنے لگی لم تعبہ ثجلہ، اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے. اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو، اور خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں، ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو ہمیں کوڑیاں لگن گیاں. کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوندہ ہے، آپ کھبے پاسے ہوندہ، آپ کھبے سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندہ. وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں، دوڑ 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 دوڑ. تو اپنے پیٹوں کو قابو رکھو. میرے سامنے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھو، اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو. نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی. دسترخوان پہ ہمارے ایک ساتھی تھے فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے مینوں نہ گل کیتا کر، میں دسترخوان تے انا ہو جانا، جیڑی شے آمدی آمن دے بس. کہا ایسا تھا وسیم، ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں. قسیم، ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا. آنکھیں بڑی خوبصورت، بھویں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا، 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا. داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی اس کو پہچان آئی. تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے. اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہیں. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہوں. قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا. رمضان کے روزے ہیں، آپ کے ٹھنڈے روزے ہیں آ رہے ہیں، اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو. نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی. امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز نہ چھوڑ.
زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو، بچوں کو بولنا سکھاؤ اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، چونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے۔ تو جب بیوی پہ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہوگے، ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں چنگی لڑائی ہوندی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جاونا پوے گا۔